حضور اگلا سوال سید شہزاد گیلانی صاحب کا ہے، یہ پاکستان سے تشریف لائے ہیں. سید گیلانی صاحب. سید شہزاد گیلانی صاحب تو مشاعرے کی صورت کے لیے آئے ہیں آپ، جس طرح علیم صاحب اور ان کے ساتھی تشریف لائے ہوئے ہیں؟ جی ساری میں سمجھا نہیں. میں نے کہا آپ کے نام کی طرف سے لگتا تھا کہ آپ شاعر بھی ہیں. جی نہیں میں بالکل شاعر نہیں، میرا شاعری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. معاف کر، میں معافی چاہتا ہوں. اس وقت ان سے معافی مانگیں جن کے دل پر آپ کے اس بریت سے چوٹ پڑی ہوگی. یہ تو بات ہے. شاعروں کا قدردان ضرور ہوں، لیکن خود شاعر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. بہت اچھا. اچھا جناب، میرا سوال جو ہے مذہب اور انسانیت کا جو تعلق ہے نا، اس کے سلسلے میں ہے کہ مذہب اور انسانیت کا سب سے پہلے تو تعلق کیا ہے، دوسری بات یہ کہ آخرت میں اس کی کیا اہمیت ہے، کہ آخرت پہ اب ہمارا ایمان ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ جب انسانوں کا اعمال کا فیصلہ فرمائیں گے تو ایسا انسان جو کرسچن ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، لیکن وہ عملی طور پر جو ہمارا مذہب ہمیں تعلیم دیتا ہے، وہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا صرف وہ کلمہ نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سلوک کیا ہوگا؟ تشریح رکھیں. پہلا سوال مذہب کا اور انسانیت کا کیا تعلق ہے. میں نے ابھی ارتقاء کا ذکر کیا تھا اس سے پہلے. انسان کی منزل تک ارتقاء پہنچا ہے 1 ارب سال میں. انسان کو پیدا ہوئے ابھی جمعہ 8 دن کی بات ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں انسانی دور کا پہلے دور سے. لیکن ایک ایسا فرق پڑ گیا جس نے ساری زندگی کی قسموں سے انسان کو ممتاز اور بالا کر دیا. زندگی کی جتنی انواع تھیں ان میں کسی کو بھی اچھے اور برے عمل کے فیصلے کی نہ تمیز بخشی گئی نہ اختیار دیا گیا. اس لیے کوڈ کا تعلق، یعنی شریعت اور تعلیم کا تعلق اچھے اور برے سے ہے. جن چیزوں کو شعور ہی کوئی نہیں تھا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، ان پر شریعت نازل نہیں ہو سکتی تھی. تو اس شعور کے ساتھ اور اس شعور میں آزادی کے ساتھ کہ تمہارے سامنے دونوں راہیں کھول دی گئی ہیں، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، لا اکراہ فی الدین. اب دین میں خدا جبر کوئی نہیں کرے گا. جس کا جی چاہے مان جائے، جس کا جی چاہے انکار کر دے، تو اس کا خدا فیصلہ فرمائے گا. تو اختیار کے ساتھ مذہب کا تعلق ہے، اور یہ اختیار کائنات میں سب سے پہلے، جو زندگی کے ارتقاء میں کہنا چاہیے، سب سے پہلے انسان کو ملا ہے. فرشتوں کو بھی نہیں ملا، کسی اور مخلوق کو نہیں ملا سوائے انسان کے. بس یہ جو اختیار ہے اس کے نتیجے میں لازماً تعلیم کی ضرورت ہے. اگر اچھا اور برا کرنے میں میں آزاد ہوں تو مجھ میں یا ہر دوسرے شخص میں یہ طاقت تو ہو ہی نہیں سکتی کہ ہر موقع پر اچھے اور برے کا فیصلہ کر سکیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر 2 نظام جاری فرمائے جن کا دونوں کا قرآن کریم میں ذکر ہے. ایک نظام ہے بیان کا، یعنی انسان کے اندر کھرے کھوٹے کی تمیز کی ایک بنیادی صلاحیت رکھ دی. وہ آنکھیں بند کر لے، اس کی مرضی ہے. مگر ساری دنیا میں کسی تہذیب کا انسان ہو، کسی زمانے کا انسان ہو، اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ جب وہ کسی کو ظلم کرتا ہے، کسی کو ستاتا ہے، تو اچھی بات نہیں ہے. اور حقوق کا ایک غیر مبہم سا تصور ہر شخص میں موجود ہے. تو یہ عالمی گواہی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا فرمایا اور اختیار دیا ہے تو یہ بھی لازم نہیں کہ مذہب نازل ہو تو اس کو کھل کر بات پتہ چلے. اس کے شعور میں ایک مذہب پیدا کر دیا. یہ وہ تعلیم ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ نے انسانوں کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، اور خدا کی فطرت کیا ہے؟ صفات باری تعالیٰ، ربوبیت، رحمانیت، ظلم نہ کرنا، رحم کرنا، محبت کے رشتے بڑھانا، ایک دوسرے کا خیال. خدا
بلندی سے جھک کر انسان کی قدر کرتا ہے. تو یہ سارے معاملات اس ایک آیت نے ہم پر کھول دیے کہ ایک شریعت وہ ہے جو ہمارے وجود میں، ہمارے ذرات، ہمارے خلیوں میں پیوستہ ہے، اور باوجود اس کے چونکہ انسان اس آواز کو نہیں سنتا اور اختیار سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ خود غرضی کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کے لیے شریعت کے نزول کی ضرورت پیش آئی. آسمان سے آنے والی تعلیم ایک انسان پر نازل ہوتی ہے، وہ بتاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ کوڈ آف لائف تمہارے لیے تجویز کیا ہے، اور اس کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ کوڈ آف لائف اس کی فطرت کے کوڈ کے مطابق ہوا کرتا ہے. اس لیے لوگ بے وجہ ان دلیلوں میں پڑ جاتے ہیں. نبی کی صداقت کی کیا علامت ہے، اس کی جھوٹے ہونے کی اتنی کھلی کھلی علامت لکھی ہوئی موجود ہے کہ ادنا سا تدبر رکھنے والا انسان بھی تعلیم سے سچائی کو پہچانے گا. اگر کوئی شخص پاک تعلیم لے کے آیا ہے تو اس کے انکار کی وجہ ہی کوئی نہیں. اس کو نبی کہنے میں تکلیف کیا ہے؟ بھلائی کی طرف ہی بلا رہا ہے نا. اور اگر اللہ نے نہیں نبی بنایا تو اس کا دماغ پھر گیا کہ خدا کی طرف بلا رہا ہے. اور اگر شیطان نے بنایا تو پھر پاگل کیوں ہو گیا کہ شیطانی تعلیم کی بجائے انسانی فطرت کے مطابق اچھی سلجھی ہوئی تعلیم دیتا ہے اور اچھی سلجھی ہوئی جماعت بناتا ہے. تو سب سے بڑا ثبوت جو دل کی گہرائی تک انسان کو مطمئن کر سکتا ہے کسی نبی یا خدا کے بندے کی سچائی کا نشان فطرت کی تعلیم کے مطابق اس کی تعلیم اور انسانی اعلیٰ اخلاق کے تقاضوں کے مطابق اس کی اخلاقی تعلیم اور جماعت کا بنانا ہوا کرتا ہے. بس شریعت کا مذہب کا انسانیت سے یہ تعلق ہے. اس کی ساری تفصیل میں تو نہیں جا سکتا، لیکن آپ ماشاءاللہ چہرے سے لگ رہا ہے کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. دوسرا پہلو رہ گیا آخرت کا. آخرت کا جہاں تک تعلق ہے وہ باوجود اس کے کہ انسان بسا اوقات اپنے معاشرے کے نیک اثر کی وجہ سے اگر اسے نصیب ہو یا اپنے خلیوں کی طبی حالتوں کی وجہ سے شر کی بجائے خیر کی طرف مائل ہو، یہ ممکن ہے. ایک بچہ سعید فطرت ہے، دکھائی دے دیتا ہے، اس میں پیار کا مادہ ہے، پیار کی بات سن لیتا ہے، سمجھتا ہے. ایک بچہ جو شرارت کی طرف مادہ ہے، ایک گندے گلیوں کے ماحول میں بیچارہ پل رہا ہے، اس کے مزاج میں کرختگی، لوٹ مار، جھوٹ، گندگی یہ پہلے شامل ہوتے ہیں. ایک بچہ ہے جو نبیوں کی اولاد ہے، اس کو بہت پاکیزہ اور مقدس ماحول میسر آیا ہوتا ہے. ان سب باتوں میں ایک گہرا حکمت کا پیغام ہے کہ اگر ہر شخص اپنی بدی یا اپنی نیکی کے مطابق اسی طرح مر جائے تو اس کائنات کا مقصد ہی کوئی نہیں رہتا. ایک شریر شرارتیں کرتے ہوئے جب مرتا ہے تو وہ نجات حاصل کرتا ہے، نہ کہ وہ اس سے کوئی سزا کا ایک خطرہ درپیش ہوگا. بس یہ جو خیال ہے ہر ظالم اور مجرم کا کہ اپنی زندگی میں اگر میں قانون کی نظر میں نہ آؤں اور جتنے چاہے ظلم کر لوں میں بچ کے نکل جاؤں گا، اس کا توڑ صرف آخرت کے دن کا تصور اور اس پر ایمان ہے. نیک آدمی کئی قسم کے ہیں. بعض نیکی ہی کو اپنی جزا سمجھتے ہیں، یہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، مگر بہت سے ایسے ہیں جن کی نیکی مزاج کی وجہ سے جو انہوں نے ورثے میں پایا ہوتی ہے، اور وہ نیکی جزا کی مستحق نہیں ہوا کرتی. مثلا ایک زنخہ ہے جس کو خدا نے جنسی تعلقات کی طاقت ہی عطا نہیں کی. وہ کہ اللہ میں مجھے جزا دے، میں بڑا نیک آدمی ہوں، میں نے کبھی کسی عورت کو بد نظر سے نہیں دیکھا. تو یہ لاجک جو آپ بیان کر رہے ہیں اگر یہ 100% تسلیم ہو جائے اس کو جزا ملنی چاہیے، مگر جزا اس کو ملے گی جس میں مخالف مادہ موجود ہو اور اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ اس سے منع کرتا ہے پھر رک جائے. کسی کے کہنے میں رکے تو اس پر اس کی جزا ہوا کرتی ہے. اگر بغیر کہے حالات کے تقاضوں میں رکتا ہے تو اچھی بات ہے مگر قابل جزا نہیں ہے.
تو یوم آخرت میں جو جزا اور سزا کا تعلق ہے اس کا یہی فلسفہ ہے جو مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. شکریہ. ہاں جی فرمائیے. میں یہ پوچھنا چاہتا تھا تو پھر یہ بات کیا سچ ہے کہ صرف کلمہ گو ہی جنت میں جائے گا؟ میں اگلی بات بتانے لگا ہوں آپ کو. جی آپ کے سوال کا ایک تیسرا پہلو ہے یہ. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی آسان اور حد سے بے حد قابل اعتماد اصول بیان کر دیا ہے جس کے بعد ہمارا ان بحثوں کا معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ کسی نفس کو جو اس کو توفیق بخشی ہے اس سے بڑھ کر کسی چیز کا پابند نہیں کرے گا. جو اس نے نیکی کمائی اس کی ضرور جزا دے گا، جو اس نے بدی کمائی اس کی سزا اس کو دی جا سکتی ہے، اور چاہے تو معاف کر دے، الگ معاملہ ہے. اب یہ باتیں وہ ہیں جن کو انسان اپنے جس کو وانٹیج پوائنٹ کہتے ہیں، اپنے مقام سے جہاں سے وہ دیکھ رہا ہے چیزوں کو، وہ معلوم نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کی طبیعت میں دھوکے بھی بے شمار ہیں. انسان کو پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکتا کس مقصد سے کسی نے کیا کیا. بس اگر انکار اسلام کا دل کی بیماری کی وجہ سے ہو تو قابل مواخذہ ہے، اور عمل اس کی راہ میں اس کی تائید میں پھر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کیونکہ بنیادی طور پر اللہ کے پیغمبر کے انکار کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی بالادستی کا انکار. اور یہ اہمیت ہے سب سے بڑی بات جو نبوت کے اقرار کا فلسفہ ہے. اور اس اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے آغاز آفرینش کی کہانی سے بیان فرمایا. شیطان کے متعلق فرمایا کہ جب اللہ نے آدم کو بنا دیا، ٹھیک ٹھاک کر لیا، اس میں اپنی روح پھونک دی، یعنی الہام سے اس کو برکت بخشی. پھر آدم کو کہا اس کو سجدہ کر، فرشتوں کو کہا اس کو سجدہ کر. تو شیطان نے کہا کہ یہ مجھ سے گھٹیا ہے، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور اسی طرح مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے میری شان کے خلاف ہے کہ میں اپنے سے گھٹیا آدمی کو سجدہ کروں. اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ وہ دلیل دیتا ہمارا جا مردود. اور لوگ حیران ہیں کہ دلیل کیوں نہ دی. دلیل اس طرز بیان میں پہلے دی جا چکی ہے، کیونکہ خالق کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حق نہیں ہے، نہ انسان کو، نہ شجر کو، نہ حجر کو، کسی چیز کو. اور خالق جسے اپنا نمائندہ بنا دے، نفخنا فیہ من روحنا میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ جب ہم نے اپنی روح پھینکی، یعنی اپنے الہام سے اس کو مزین فرما دیا، اسے اپنا معمور نمائندہ بنا دیا، پھر یہ بحث نہیں اٹھ سکتی کہ ذاتی طور پر وہ اعلیٰ ہے کہ ادنا ہے. کیونکہ ذاتی طور پر تو پہلے بھی اعلیٰ اور ادنا چیزیں تھیں، کسی کو کسی دوسری کو مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. اس لیے معمور کو جس کو خدا نے بنایا ہو اس کے سامنے سر جھکانا اس بنیادی اصول کے تابع ہے کہ اللہ کے سامنے سر جھکانا ہمارا فرض ہے. اس بحث میں ہمیں پڑھنے کی اجازت نہیں کہ ہم اسے اپنے سے اچھا دیکھتے ہیں یا کمتر دیکھتے ہیں. اگر ثابت ہو جائے کہ اللہ نے بنایا ہے تو پھر اگلی بحثیں ختم ہیں. بس اگر کسی شخص کو جو کسی بھی مذہب میں پیدا ہو اسلام کا پیغام اس رنگ میں پہنچا ہو کہ وہ اسے سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہو، مگر اپنی بد کرداریاں، دنیا داریاں، مادہ پرستی، ماحول کے تقاضے اس کی راہ میں حائل ہو جائیں تو اس کی شرافت اس کے کام نہیں آئے گی. ایسے بہت سے لوگ ہیں جن سے میں نے گفتگو کی ہے یورپ میں، وہ کہتے ہیں جی ہم مانتے ہیں، تسلیم کر لیا کہ آپ کی دلیل درست ہے، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہے، اپنے معاشرے کو چھوڑنا، اپنے پس منظر سے جدا ہو جانا، اس کی ہمیں طاقت نہیں. تو ایسے شخص نے جان کر کہ یہ اللہ کی طرف سے نمائندہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنائے گئے تھے، وہی کل عالم کے رسول ہیں،
اپنی مجبوریاں پیش کر کے ان کا انکار کر دیا. تو انکار اس قسم کی مجبوریوں سے بھی ہوا کرتا ہے، شرارت سے بھی ہو سکتا ہے. قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ شریروں کی سزا زیادہ ہے اور اس قسم کے لوگوں کی نسبتاً کم ہے، مگر سزا ضرور ملے گی اس انکار کی. اور سزا کے مضمون کو اگر آپ سمجھ جائیں تو یہ فلسفہ اور بھی زیادہ فطرت کو قابل قبول ہو جاتا ہے. سزا کا معنی مذہب کے تعلق میں یہ ہے کہ وہ امکانات ترقی کے جو کسی چیز سے وابستہ ہوں، انسان ان سے محروم رہ جائے تو اس کی سزا ہے. اگر کسی کو، کسی امیر کے بچے کو تعلیم کے سارے مواقع میسر ہوں، ذہن بھی نصیب ہو، لیکن وہ اپنے ہمجولیوں میں پڑھ کر ان کی دوستی میں وقت ضائع کرنے کا عادی ہو جائے، تو وہ اگر انکار کر دے ماں باپ کا تو بظاہر اس کو سزا نہیں دی گئی، قانون کے حوالے نہیں کیا گیا، مگر اس سے بڑی اور کیا پھر سزا ہوگی کہ اس کے بھائی ترقی کرتے کرتے بڑی اعلیٰ منازل تک جا پہنچیں، کہ بڑے بڑے افسر بنیں، کوئی بہت امیر ہو جائیں، دنیا کے لحاظ سے بہترین ہوں، سائنسدان بن جائیں، اور ایک گلیوں میں خاک پھانکتا پھرے. تو بعض سزائیں خدا تعالیٰ نے جرم کے ساتھ ہی مقدر فرما دی ہیں. تو اس سے بڑی اور کیا سزا ہو کہ بہترین نبی آ جائے، کامل تعلیم لے کے آ جائے، جو روح کو جلا دینے کے لیے ضروری ہو، اور پھر بھی وہ اندھا اٹھایا جائے. جب وہ دیکھنے سے انکار کرتا ہے تو اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی گویا کہ. اور اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو جب اندھا اٹھایا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ اے خدا تو نے کیوں ہمیں اندھا اٹھایا جبکہ میں زندگی میں دیکھنے والا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تو زندگی میں دیکھنے کی طاقت کے باوجود دیکھنے سے محروم رہا. بس یہ بعض باریک باتیں ہیں، مگر اگر مزید تفصیل میں گیا تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا. شکریہ.